آپ نے فیصل شروع میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب میں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم دیکھتے تھے بہت سے فیشن شوز ہو رہے تھے یہاں ہوتا تھا تو وہاں جرنلسٹ اوتھینٹک ویریفائڈ جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. ابھی اس لیے ایسا نہیں ہے. ایک تو جیسے میری کولیگ نے بھی بتایا ہے کہ بلاگرز زیادہ فوکس میں آ گئے ہیں, ہر کوئی انفلوئنسر بن گیا, اور جو بھی چاہتا ہے. سوشل میڈیا ایک پاورفل ٹول ہے, یو کین ناٹ اگنور اٹ, اوائڈ نہیں کر سکتے, بٹ آف کورس اس کو رسپانسبلی ہینڈل کیا جائے. اینڈ ایوری بڈی وانٹس کوریج فار دا ایونٹ. تو بلاگرز تو آبویسلی فرنٹ رو پہ بیٹھے, وی سینئر لاٹ ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ, لیکن واٹ وی ڈو ہیو اے پرابلم ود از کہ آپ رسپانسبلی کریں جو بھی کریں. لکھنا آتا ہے نہ ان کی انگریزی اچھی ہوتی, نہ ان کا کوئی چیک سیریس, اتنے ان کے اس میں مسٹیکس اور بلنڈرز ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ پرنٹ میڈیا میں آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ ایک تو چیک اینڈ بیلنس, پھر آپ کی ایڈیٹنگ, پھر اس میں اسپیلنگ ایررز نہیں ہو, گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں ہو. یہ اس بارے میں کوئی لوگ وہ سوچتے ہی نہیں, جیسے ہم لوگ تو بہت خیال سے چیزیں کرتے ہیں, فیصل کو بھی پتہ ہے. ایکچولی تو وہاں سوشل پہ یہ میڈیا چیز ہے ہی نے نہیں, لینگویج بیریئر توڑا ہے. یو نو انگلش پڑھنا, اردو پڑھنا, سوشل میڈیا میں آپ کو صرف دیکھنا ہے اور سوائپ کرتے جانا ہے. تو وہ لینگویج بیریئر جو ٹوٹا ہے اس کی وجہ سے ملینز آف ویورشپس آ گئی ہیں. ہماری بہت ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے انگلش لینگویج پبلیکیشن, صرف انگلش پڑھنے والے کر دیں گے, اردو والے الگ. لیکن جن کو انگریزی میں لکھنے کا شوق ہے, وہ مزے کی بات ہے جو اپنی انگلش ٹھیک نہیں کرتے, بلنڈرز ہوتے ہیں. She was talking about communities and how the Hazara community کے جو stories ہیں, now they're being heard. Because marginalized groups do not have the same voice. مطلب مین اسٹریم میڈیا کے بہت ایشوز ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی انگلش صحیح ہوتی ہے, آپ کی ویریفائڈ فیکٹس ہوتی ہیں, بٹ are we as mainstream media shining the light on those voices that are not heard? مے بی ایک فیچر آ جاتا ہے سنڈے کو, مے بی ایک آپیڈ آ جاتا ہے جو ان کو مارا جاتا ہے. نا اتھارٹیز ہیں ان تک ہماری بات کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا امپیکٹ نہیں پڑتا, پڑتا ہے ان لوگوں تک جو اس جو سیم ہے, جو ایک ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو غریب لوگ ہیں یا جن لوگوں کے بارے ہم لکھتے ہیں, جب تک انہوں انگریزی پڑھنی نہیں آتی, لیکن جو لوگ کام والے لوگ ہیں یا جو ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ جو این جی اوز ہیں یا یہ ہیں جو پیپل ہو میٹر, تو وہ پڑھتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کچھ نہ کچھ تو اس کا پھر اور ہمارے پرنٹ میڈیا میں ایک دفعہ آپ نے سرخی بنا دی, ہائی لائٹ بنا دی, کر دیا, یو اونلی ہیو دیٹ مچ اسپیس کہ اتنے 1000 ورڈز پہ اسٹوری ہو سکتی ہے, بہت لمیٹڈ ہوتی ہے کیپیسٹی. اور پھر ہمیں ہمارا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ری وزٹ نہیں کرتے اس ایشو کو کہ بھائی یہ ایشو تھا, ریزالو ہوا, آگے اور کیا ایشوز ہیں. ری وزٹیشن مجھے لگتا ہے کہ پہلے ایک بڑا کلیش ہوتا تھا بلاگرس اور جرنلسٹ کے بارے میں. آپ بلاگرس کی بات کر رہے ہیں تو پلیز آپ کچھ بول ہی رہے ہیں, آپ بلاگرس کے پہ آپ مجھے لگتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب بلاگرس جو شروع میں جب آئے تھے, جب آئی یوز ٹو ڈو دس کانٹینٹ, کہ مجھے لگتا تھا کہ پہلے جو فرنٹ رو میں بیٹھا کرتے تھے تو جو 7 جرنلسٹ ہوتے تھے, جو کوئی بھی تھے, تو ان کو بڑا ایشو ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا, یہ کیوں بیٹھ گیا. لیکن آپ نے ان کو آپ نے اسپیس نہیں دی, رائٹ. انہوں نے اپنی اسپیس خود بنا کے اپنی جگہ بنائی, رائٹ. لیکن آئی ایم شیور لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں. آج کانٹینٹ کریٹر ہیں, ٹک ٹاکرز آ گئے, تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی چینج ہوئی اور چیزیں بھی چینج ہوتی رہی. تو ایکسیپٹنس ہوا کہ آج جو جرنلسٹ ہیں ان کے بھی پیجز بنے ہوئے, ان کے بھی بلاگس بنے ہوئے. تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. جیسے عرفان بتا رہے تھے کہ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں تم لوگ تو لائک اچھا تم لوگ بھی ہو گئے یہاں, ابھی وہ خود بھی سوشل میڈیا پہ چیلنج چل رہا ہے جن کو مونیٹائز کیا ہوا ہے کچھ جرنلسٹ کو میں بھی یا 15 ایئرز اگو لوگ اس کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا تھا. I know it was like these are the cockroaches of the journalism. سیکنڈ تھرڈ رو میں بیٹھے ہیں, اب نہیں بٹھاتے. آج ان کو بغیر کیمپنگز فرنٹ رو میں بلایا جاتا ہے, کیونکہ بیکاز چیزیں چینج ہوتی ہیں, پیرامیٹرز چینج ہوتے ہیں. صحیح بلاگرز دیکھو عرفان, غلط بلاگرز کی بات نہ ہر اس کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں, کریڈیبل